السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ۔ الحلال ما احل والحرام ما حرم، الدین ما شرع والامر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الغفور الرحيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، بالخصوص اینٹی نارکوٹکس سے ریلیٹڈ یہاں پر ایسے جوان نظر آ رہے ہیں جن کے پس پردہ ملک و قوم کے لیے خدمات ایک نشست پر اگر ہو سکتی تھی تو شاید ہم ایک ہی نشست پر انہیں خراج عقیدت پیش کر کے اور چلے جاتے۔ جس طرح بریگیڈیئر عمر صاحب نے ایک ایک پوائنٹ، وہ اس کو لعنت کہیں، اس کو آفت کہیں، اس کو سزا کہیں، اس کو جزا کہیں، اس کو بد دعا کہیں، اس کو کیا نام دیں، لیکن انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، جس طرح ہمیں چاروں طرف سے جغرافیائی نظام میں انہوں نے محفوظ کیا، اندر بھی انہوں نے ہمیں محفوظ کیا، لیکن کچھ ان کا آپ اور مجھ سے بھی شک و شکایت ہے، کچھ آپ سے اور ہمیں ان کی عرض گزارشات ہیں، اور یہ یوں کہنا چاہ رہے تھے، شاید ان کی ترجمانی اس شعر میں ہو سکے کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس قوم کا ایک شخص خنجراب تک کے پاکستانی کا ذمہ دار ہے۔ یہ قوم انفرادیت پہ نہیں، اجتماعیت پہ یقین رکھتی ہے۔ یہ قوم یکائی پہ نہیں، ہم آہنگی پہ یقین رکھتی ہے، لیکن یہ میں سے ہم کا سفر ہے، ایک دن میں بھی طے ہو سکتا ہے، 100 سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی ویرانی۔ تو یہ جو ویرانیاں ہیں، اس کی بنیاد کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب بچہ پروان چڑھتا ہے۔ بچہ پروان چڑھتا ہے تو کبھی کبھار ناز و لاڈ میں ماں باپ خود ہی ڈرگ لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساقی۔ تو چھوٹے بچے کو ہم ہی لا کے لگا دیتے ہیں اس چیز پر، لیکن یہ کیا ہوگا جب بچوں کے سامنے والد ہی پی رہا ہو، جب بچوں کے سامنے اس کے ہم نوا، اس کے رہبر وہی اسی لباس کے اندر سامنے کھڑے ہوں، تو کیا سبق لیں گے؟ تو گزارش یہ تھی کہ ہمیں اور آپ کو اس عذاب سے لعنت حاصل کرنے کے لیے، جہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے، فخر ہے، جہاں کوئی نشہ نہیں کرتا تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو کیا آتا ہے؟ تمہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا نشہ کرنا بھی کوئی فیشن ہو سکتا ہے؟ یہ ڈکلیئر کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے آپس سے فاصلہ، یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ نشے کی صورت میں پورا ہوتا ہے، لوگ اس سے استفادہ لیتے ہیں، تو نوجوان نسل اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اختتام بھیانک، آپ کا دماغ ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ اب دماغ ہائی جیک ہو تو کچھ نہیں سمجھ آتا، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، انسان بنانا ہے۔ تو اس اچھے انسان بنانے کے پروسیس میں میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں، میرا آج خطیبانہ انداز نہیں ہے، آج ریکویسٹ کرنے والا انداز ہے، آج ہاتھ پیر جوڑنے کا، جس طرح جو عقیدہ، جس انداز سے آپ ماننا چاہتے ہیں، میں اس طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔